اب آئیے آج جو ہمارا موضوع براہ راست اس پر آ رہے ہیں، نفاذ دین اسلام۔ اس مہم کے تحت اسی موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں، اس نفاذ دین کی اہمیت کیا ہے۔ اب پہلے اہمیت کو سمجھیں گے، پھر کیا اور کیوں اور کیسے کی طرف جائیں گے۔ البتہ جو اہمیت ہم سمجھ رہے ہیں، کچھ آیات قرآنی ہمارے سامنے آئیں گی، وہ آگے حوالہ دے دیا جائے گا، کیوں کے ذیل میں ان آیات کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ کیوں یہ کام کرنا ہے، وہ یہ آیات جو بھی پیش کی جا رہی اہمیت کے ذیل میں، یہ آگے جو کیوں کا سوال ہوگا اس کے ذیل میں بھی ہمارے سامنے یہ آیات کام آئیں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم تمام رسولوں کا ایک انقلابی مشن بیان فرماتا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں۔ ہاں، تمام رسول اس لیے بھی بھیجے گئے کہ وہ بشیر و نذیر ہوں، بشارت دیں، خوشخبری سنائیں اطاعت قبول کرنے والوں کو، اور انذار کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں ان کو کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت قبول نہ کریں۔ یہ پیغمبروں کا بنیادی کام ہے سورہ نساء آیت نمبر 165 میں۔ لیکن پیغمبروں کا تکمیلی کام کیا ہے، یہ بیان میں بات کم آتی۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، معجزات دیے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی، والمیزان، اور شریعت کی ترازو عطا فرمائی۔ کتابیں صرف تلاوت کے لیے، کتابیں صرف پڑھنے کے لیے، کتابیں صرف حفظ کے لیے، بجا ثم بجا، یعنی ضرور ہو۔ تلاوت کے ہم قائل ہیں، اجر و ثواب کے ہم قائل ہیں، جی اجر و ثواب کے ہم قائل ہیں۔ حفظ میں نے اپنے بچوں کو بھی کرایا، بقیہ بچے بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ قرآن، یہ پچھلی کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے بل میزان، ہم نے شریعت کی میزان ترازو عطا فرمائی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر قائم ہو، عدل پر قائم ہو، جسٹس پر قائم ہو۔ آج جس ظلم سے ہمارا معاشرہ اور دنیا بھی دو چار ہے، آگے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو پیغمبر صرف انفرادی سطح پر لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ اجتماعی سطح پر عدل کے نظام کی جد و جہد فرمانے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ اسی آیت میں آگے ہے اللہ اکبر کبیرہ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی بنایا ہے، فیہ بأس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ تم اپنے انڈسٹریز میں استعمال کرو، صنعتوں میں استعمال کرو، لیکن لوہے کا پرائمریلی بنیادی استعمال کیا ہے، جنگ۔ اور اس عدل کے نفاذ کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو اللہ کہتے ہیں کہ کی جائے گی۔ یہ ہے انقلاب پر بقول ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عریاں ترین آیت قرآن کی، واضح ترین آیت قرآن کی، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ اچھا، ہم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی، ان کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ قرآن حکیم 3 مقامات پر ایک ہی بات بیان فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا مقصد کیا تھا؟ غلبہ دین حق، اس کی جد و جہد کرنا۔ اور 3 مرتبہ یہ بات آئی ہے۔ سورہ صف کے الفاظ آپ کے سامنے اسکرین پر، سورہ صف آیت نمبر 9، پھر سورہ فتح آیت نمبر 28، پھر سورہ توبہ آیت نمبر 33۔ سورہ توبہ اور سورہ صف کے الفاظ بالکل ایک ہیں، اور سورہ فتح کے آخر میں آخری الفاظ ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ باقی تینوں مقامات پر ایک ہی الفاظ آئے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، و دین حق، دین حق دین اسلام دے کر، دی کمپلیٹ گوڈ آف لائف، مکمل نظام زندگی۔ کس مقصد کے لیے؟ بس پڑھا کر چلے جائیں قرآن، دین بتا کر چلے جائیں؟ نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرماتے ہیں۔ طائف کی گلیوں میں دعوت کے دوران خون بہا، احد کے میدان میں قتال کے دوران خون بہا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، 259 صحابہ کی جانیں دی ہیں۔ مبارک ترین خون اس کائنات کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف اور احد کے میدان میں بہتا ہے۔ 70 پیارے صحابہ کی لاشیں دیکھیں احد کے میدان میں، کس مقصد کے لیے؟ یہ باتیں سے ٹکراؤ کیوں ہوا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس سسٹم آف لائف پر، نظام زندگی پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام اس کو غالب اور قائم کر دیں۔ آج یہ تقاضا ہم سے، ابتدا میں آیت آپ نے تلاوت اس کی سماعت فرمائی، ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں حافظ صاحب، ان سے آپ نے، حافظ ایاز صاحب، بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے تلاوت سنی ہے ان سے، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 جس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ یا 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر، ان کو اولو العزم من الرسل بھی کہا گیا، عالی ہمت والے رسول۔ ان سب کا بھی مقصود کیا تھا؟ اقامت دین کی جد و جہد ان کے ذمہ لگائی گئی، جو آج امت کے کاندھوں پر ہے۔ قرآن حکیم سورہ شورى آیت نمبر 13،
شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مسلمانوں تمہارے لیے دین میں وہی طریقہ وہی کام مقرر کیا جا رہا ہے کہ جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمائی اور جس کی وہی اے نبی علیہ السلام نے آپ کو فرمائی اور جس کی وصیت ہم نے فرمائی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. اب ان کا ذکر کر کے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. جو پہلے پیغمبروں کا مشن تھا وہ ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. یہ الفاظ ابھی مجھ سے بھی سن لیجئے، آگے کا آپ کو کلپ دکھائیں گے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بھی ذکر آئے گا. موضوع کیا چل رہا ہے؟ نفاذ دین کی اہمیت. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ کے 3 فتاوی سنیں ان کے بارے میں. اللہ بھی تو فتویٰ دیتا ہے نا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، آپ فرمائیے اللہ تمہیں فتویٰ عطا کرتا ہے. ظاہری بات ہے لغوی اعتبار سے ایک وہ فتوے کا شرعی معنی ہے جو ہمارے فقہی پیراڈائم میں استعمال ہوتا ہے، ایک لغوی اعتبار سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں جواب دیتا ہے تمہارے سوال پر. یہ اللہ کے 3 فتاوی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، 45 ہے، 47 ہے. ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر، وہی ظالم. اور ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی آیا. سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ان الشرک لظلم عظیم، یقین شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور فاولئک هم الفاسقون، یہی فاسق و نافرمان ہے. اس کی تفصیل ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم کے کسی حکم کا ہی انکار کر دے اسلام سے خارج، انکار نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا تو عملاً کفر کر رہا ہے. میرے اس وجود پر اللہ کا کوئی حکم میں لاگو نہیں کر رہا جہاں میرے اختیار ہے تو میں عملاً کفر کر رہا ہوں. سخت بات لگ رہی ہے نا؟ سنیے رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترمذی شریف کی روایت. جس سے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. دیکھیے عملی کفر ہے، عقیدے کا نہیں. اسی طرح جن کے پاس استطاعت ہے، حکمرانوں کے پاس استطاعت ہے ریاست کی سطح پر، اگر وہ شریعت کے احکامات نافذ نہیں کر رہے تو وہ عملاً کیا ہیں؟ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. بڑی سخت بات لگتی ہے نا؟ تو یہ پہلے بھی لوگوں کو لگی تھی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں. تو ان سے کسی نے کہا حذیفہ یہ جو باتیں آ رہی نا اس سورہ مائدہ یہ تو یہود کے لیے نا، بنی اسرائیل کے لیے نا، ہم تو مسلمان، ہم تو ایمان والے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واہ، بڑے پیارے بھائی یا بڑے پیارے کزنز ہیں تمہارے بنی اسرائیل، میٹھا میٹھا تمہارے لیے، کڑوا کڑوا ان کے لیے. نو، شریعت پہلے ان کو دی گئی، اگر قائم نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، کافر، ظالم اور فاسق. آج شریعت ہمارے پاس، آج اللہ کا حکم ہمارے پاس، ہم نافذ نہ کریں تو یہ فتوے کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہاں اس میں جو جتنا اختیار رکھتا ہے اس پر ہی اتنا اپلائی ہوگا، جو جس قدر استطاعت رکھتا ہے اس پر ہی اتنا اپلائی ہوگا. لیکن یہ آیات قرآن میں ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، مگر فقط کیا یہ قرآن تلاوت کے لیے ہے یا تنفیذ یعنی نفاذ کے لیے بھی ہے؟ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت. اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے خطاب اہل کتاب سے، مگر اب کتاب تو ہمارے پاس ہے قرآن حکیم جو محفوظ ہے. اہل کتاب سے فرمایا گیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 68 میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم کسی مقام پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو اور اس کو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. انہیں تورات ملی، انہیں انجیل ملی، قائم نہ کیا، فرمایا کوئی حیثیت نہیں. آج ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو مغضوب علیہم اور الضالین کہا گیا نا، ان سے بچنے کی دعا یا ان جیسے ہونے سے بچنے کی دعا ہم ہر نماز کی حرکت میں کر رہے ہیں. کب ہوا یہ؟ کتاب ان کے پاس، نفاذ نہیں کیا، اللہ کہتے کوئی حیثیت نہیں. آج کتاب ہمارے پاس، نفاذ نہیں، کوئی حیثیت ہے؟ سب سے سستا خون کس کا ہے؟ بڑا پریشان ہے امریکہ، بڑے پریشان ہے یورپ. بھائی طالبان حقوق کا خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ عافیہ صدیقی کے ساتھ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ حقوق انسانی. فلسطین کی بیٹیاں شہید ہوتی، فلسطین کے ساتھ کشمیر میں بیٹیاں شہید ہوتی، یہ حقوق انسانی. بہرحال آج کوئی حیثیت ہے ہماری؟ سب سے سستا خون ہمارا زمین پر بہتا ہے، سب سے سستا خون. تو ان کو کہا، آج ہم سے کہا جا رہا ہے آج تو کتاب ہمارے پاس، ہم مانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی، تحریف ہو گئی، تبدیلیاں ہو چکی ہیں، محفوظ کتاب تو قرآن ہے.
آج اگر قرآن والے قرآن کے احکام کا نفاذ نہیں کر رہے تو ان کی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. یہ گفتگو تھی نفاذ دین کی اہمیت کے حوالے سے.